شروع یہ امام زمانہ امام کر سلانے والی صلوات نہیں، جگانے والی صلوات پڑھیے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ کسل مندی چہروں سے دھو ڈالیے، تھکن کی شکن پیشانیوں سے مٹائیے، جو بھیجوں وصول کیجئے، جو بولوں لوح دل پہ لکھیے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب اقرار ولایت والوں سے ہے، منکرین سے نہیں۔ میں 2-4 منٹ آپ سے تمہید کے لیے چاہتا ہوں اور پھر میں اپنی منزل اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں۔ کریم اللہ کی مانگی ہوئی دعا ہے، پچھلے محلے والا دل چاہ رہا ہے؟ کریم اللہ کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ ہاں، قرآن ممبر پہ لا سکتے ہو، بڑی شورہ آفاق دعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا۔ جو علم کے کچھ موتی چننے کی نیت سے بیٹھے ہیں، وہ روش ادراک پہ میرے ہم سفر رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری، پالنے والے میرا سینہ کھول دے۔ جو پہنچے میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچے تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا۔ رب اشرح لی، پالنے والے کھول دے سینہ۔ 73 فرقے کے علماء نے یہی ترجمہ لکھا، کھول دے، کھول دے۔ نمک حرامی کی اس سے بڑی بدترین مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جب موسیٰ کے لیے شرح صدر ہو تو سینہ کھولنا لکھتے ہو، جب محمد کی طرف نسبت ہو تو سینہ چاک کرنا لکھتے ہو۔ بھلے بڑی بات، یہ تو ایک جملہ مترضہ تھا جو میں نے آپ کو بیدار کرنے کے لیے بولا۔ منزل میری کچھ اور ہے، تھوڑی دیر بعد واضح ہونے والی ہے۔ میرا سینہ کھول دے، تو رسول سے بھی جب اللہ کہے الم نشرح لک صدرک، تو پھر یہی ترجمہ کیا کرو، اے محمد کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے امر کو، میرے معاملے کو آسان کر دے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ جو لگنت ہے اسے ختم کر، یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھیں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون
فخشدد بہی حاضری، اور میرا وزیر بنا میری اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو۔ اللہ میری طرف دیکھو بھائی، میری طرف دوبارہ دانت نہ نکلے۔ ذکر کے صاحبان کے نیچے بیٹھے ہو، یہاں آدم سے عیسیٰ تک نبی جو ہے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں۔ کیا کر؟ میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، اور بس میری منزل آ گئی ہے اشرف جعفری کریم، جو میں نے کہنا ہے مقصود کہنے لگا ہوں۔ اشدد بہی اذری، ہارون کو میرا وزیر بنا کر میری کمر مضبوط کر دے۔ اب سوچنے والوں سے غضنفر نے کبھی زندگی میں خطاب کیا ہی نہیں۔ آج بھی میرا خطاب انہی سے ہے جن کی ماں کے دودھ کا اثر 14 کے گھر کو ماننا ہے۔ سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا کے میری کمر مضبوط کر۔ جیسا موسیٰ نبی ویسا ہارون نبی۔ موسیٰ نبی کی کمر نبی مضبوط کرتا ہے، حجت حسین جیسی زور کمر عباس ہے۔ جو تمہیں سنانا ہے آپ بھی جو وہ شاہ نجف نے ڈیوٹی ہی اس گناہگار کی لگائی ہے کہ جو کوئی نہ سنائے وہ تم سنایا کرو۔ ہاں پھر کوئی سناتا ہے تو غضنفر سے سننے کے بعد سناتا ہے، پہلے نہیں۔ دل چاہ رہا ہے یا نہیں؟ اب سمجھ تو گئے ہوگے کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، کس پہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ لفظ عباس سے آ جاؤ بھائی، جلدی جلدی جلدی۔ عباس بس حجت سے رشتے کا نام عباس نہیں۔ وہ علی جو پانی اور مٹی کے کھیل میں 2 ہاتھ سیدھے مارے 2 الٹے مارے اور آدم بنا دے۔ اب مجھے نہیں خبر تماشائی کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں، کس کے سر سے گزر رہا ہے؟ جو علی آپ وہ گل کے کھیل میں امجد آدم بنا دے، وہ آدم سعد علی جس کی آرزو رکھے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور سامنے پچھلے والے والا تم ہمارے ساتھ نہیں ہو، تو پھر نعرے میں تمہارے لب ہلتے نہیں دیکھ رہا میں۔ تھوڑا سن لینا، ستھرا سننا۔ شہبہ یہ مجلس ختم بھی کرنی ہے اور ابھی بہریاض میں پڑھنا بھی ہے۔ ہاں باتیں زیادہ ہیں، لمحے کم ہیں، سر اٹھانا۔ روایت کسی عالم کی نہیں، عالمہ غیر معلمہ کی ہے۔ ہاں جو صرف 2 منٹ میرے ساتھ چلا وہ عرش سے آگے جائے گا، اور جس نے زمین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو میں نے کیا بگاڑ لینا ہے۔ شریعت الحسین فرماتی ہیں کہ شب عاشور میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اپنے بھائی کے انصار کو دیکھوں، بنی ہاشم کو دیکھوں، کر کیا رہے ہیں۔
کسی مولوی کی روایت نہیں سنانے لگا، مولائے کل کی بیٹی جس کے منہ میں لسان اللہ کی زبان ہے، اس کی روایت سنانے لگا ہوں۔ بی بی کہتی ہے میں خیمے کے عقب میں آئی، جھری سے جھانکا، میں نے منظر دیکھا کہ اصحاب اور بنی ہاشم کا حلقہ ہے، درمیان میں میرا عباس ہے، جاؤسن علی رکبتیہ کل اسد علی فریستہ، عباس زانوؤں کے بل ایسے بیٹھا ہے جیسے ببر شیر اپنے شکار کے سینے میں پنجے رکھے ہو۔ علا فریستی، جیسے ببر شیر اپنے شکار کے سینے پہ پنجے گاڑے ہوتا ہے۔ وَخَاطَبَ خُطْبَةً لَمْ يُسْمَى مِثْلُهَا إِلَّا مِنْ أَخِي الْحُسَيْن، اور فرمایا وہاں، اور نوجوان اور میرے بچے، تو میں کہہ رہا ہوں تمہیں پیچھے لگوا دیکھو، مجلس کے صاحبان کے نیچے بیٹھ کر سونا حرام ہے، اگر کوئی عذر شرعی ہے تو کوئی فرق نہیں، باہر جا کے سو جاؤ، جہاں دوبارہ نہ سونا۔ ہاں جی، فرمایا خطبہ دیا ہے وہاں میرے عباس نے، میں نے اس خطبے کی مثال سوائے حسین کے کسی سے سنی۔ میرے سامعین مجھے یہ یقین دلا دیں کہ میرے سامنے خریدار ہیں تو سناؤں وہاں عباس نے کہا کیا۔ یہ محلہ نہیں چاہتا شاید سننا۔ اگر خطبے یہ صاحب اپنی یونین کونسلوں میں نعرے نہ لگائیں، سب مل کے سب بولو، مل کے بولو، دل سے بولو، دم دم سقیدان کلم۔ خطبے کا ایک ایک لفظ تمہیں جنت لے نہیں جائے گا، جنت تمہاری آغوش میں اتر آئے گی۔ یہ میرا وعدہ۔ اور غضنفر بیٹے یہ جانتے ہو یہ ڈیوٹی مولا نے اس گناہگار کی لگائی ہے۔ اس سے پہلے خطبے کتابوں میں تو تھے، منبر پہ نہیں آئے۔ ہاں، سر اٹھانا، جو کچھ شہنشاہ وفا وہاں فرما رہے تھے سناؤں سناؤں سناؤں۔ عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مبدع الانوار، الحمدللہ مبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار، اما بعد ایہا الاخیار ویا انصار آل اللہ الابرار، لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفشلوا من کثرت الاشرار، لأنہم کلاب النار وفراش الآثار، فکیف یقاممون من بزاط الاطیار۔ مجھے یہ احساس نہ ہونے دینا کہ میں نے بے محض کے علم کی منڈی سجا دی تھی۔ فرمایا قد اختارکم اللہ فی الذر الاول لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ، انتم لب البریت و خلاصت الخلیقت۔ اب جو عباس نے اس خطبے میں
یہ خطبہ تم نے آج سے پہلے نہیں سنا. اس خطبے میں عباس نے جو اپنا تعارف کرایا ہے نا عاشق جعفری، وہ لفظ یوں لگتا ہے عباس نہیں بول رہا، علی بول رہا ہے. اللہ انتم لب الخلیقت لب البریت و خلاصت الخلیقت الستم تعرفونی انا حیبت الجبار، انا حیبت الجبار، انا طلبت القرار، انا سیف صاحب ذوالفقار. واللہ لو كنت وحدی فأحامی ان سید القریم وذکرکم غدا زلازل یوم عظیم. غدا واللہ احیر جبرائیل، غدا واللہ ادہش اسرائیل. لأهل الشام اغفر حفرا بحافر فرسی ولو اذن الامام لعجل اصابعی سیفی والسماء ترسی. فلما بلغ الى هنا اخبر واحد من انصار عبد الله علیہ السلام ان رجل من اسکر اہل الشام كان يتحفظ حول الخندق والخيام فوصب كالليث المغضب وركب على متن زواده بالاثر. فوصب كالليث المغضب وركب على متن فرسه بالاثر ووقف امام الجيوش ونادى يا نسمة الفجور ويا رضاء الخمور كتاب آبائكم ليلة الهجرة تتفحصون حول بيوت النور إذ لم يجسروا آبائكم أن يتصوروا الجدار وكان علي الهجرة نائما فكيف بكم وعلي ليلة العاشور يقظان. تضرعوا إلى ربكم أن يطيل عليكم الليل سرمدا فإن لكم فيه الأمان. فإذا طلع السحر وأتى الصبح أسفر فتنادون الويل والأرمان وليس كلكم الأمان يا جند إبليس وحزب الشيطان. اتنا ہی ترجمہ سنبھال لینا میرے سامنے، بہت بڑی بات ہے. جتنا میں نے پڑھ دیا اسی میں اسرار کے سمندر ہیں. فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے ہر نور کو ایجاد کیا، جس نے رات کو دن میں داخل کیا. اما بعد حمد و صلات کے بعد اب اصحاب حسینی سے چونکہ خطاب ہے رسال اللہ کے بیٹے کا. عباس کہہ رہے ایوہ الاخیار، اے پوری خدا میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں. خدائی میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں. اور اب جملہ ہے مجھے نہیں خبر کہ کس چہرے پہ شجرے ابھر آئیں گے اور کس کا چہرہ رشک ارم ہو جائے گا. عباس کہتا ہے یا انصار آل اللہ الابرار، او اللہ کی آل کے مددگاروں. چلے تو نہیں گئے ہو نا، مولوی تو آل محمد تک پہنچا ہے. آج عباس بتا رہا ہے یہ تو اللہ کی آل ہے. ہاں دھن والوں، چکوال پنڈی جھامرا والوں، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ لا ولد ضرور ہے لیکن بے آل نہیں ہے.
تم جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں یقیناً یہی حق ہوتا ہے حلال زادوں کا، اپنی امانت کو سنبھالنا. تقریباً ہر چہرہ مجھے کھلا کھلا لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے حلالیوں سے خطاب ہے میرا. اچھا یہ تو جانتے ہو نا کہ 9 محرم کو فوج شام نے امجد ہجوم کر لیا تھا کہ آج ہی جنگ کا فیصلہ کرو. تو اس کے بعد کا یہ خطبہ ہے. عباس کہہ رہا ہے او اللہ کی یاد کے مددگاروں، لا تفزعوا من ہجوم الکفار، کافروں کے گھیرے سے ڈر کیوں رہے ہو؟ نہیں اس محلے والے جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہو، کچھ سمجھ میں آئی یا نہیں؟ 1400 سال پہلے علی جیسے مفتی اکبر کے بیٹے نے فتویٰ دے دیا کہ جو حسین سے لڑنے آئے چاہے نمازی ہو میری نظر میں کافر ہے. لا تفزعوا من ہجوم الکفار، کافروں کے گھیرے سے ڈرنا کیسا؟ ولا تفشلوا من کثرت الاشرار. آنکھیں کھول کے بچے، فرمایا اشرار کی کثرت سے بزدلی کیسی. اب جو جملہ عباس نے بولا ہے ہاں میں اس کا صلہ مومن سے مانگوں گا، اور مومن ایمان والا. ایمان علی کو کہتے ہیں جس کے کعبہ دل میں علی ہے اور شک کے ناپاک بت نہیں ہے. ادب سب من کثرت الاشرار لانهم کلاب النار وفراش الاثار فکیف ما یقام من بذات الاتیار. فرمایا 9 لاکھ سے ڈر رہے ہو تم دشت ولا کے بپھرے ہوئے شیر ہو، یہ جہنم کے کتے ہیں. فرمایا لاکھ کتا ایک بپھرے ہوئے شیر سے نہیں لڑ سکتا. جیتے رہو کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک. تم دشت بلا کے بپھرے ہوئے شیر ہو، یہ جہنم کے کتے ہیں. اور سر اٹھانا فراش الاثار فکیف یقام من بساط الاتیار. کہا تم فضائے شجاعت میں اڑنے والے عقاب ہو، یہ زمین پہ رینگنے والے ذلیل پتنگے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ ایک ایک لفظ میں اسرار کی دنیایں بند ہیں. ہاں اس لیے بس صرف ترجمے پہ ہی میں اشرف جعفری گزارا کر رہا ہوں. تم فضائے بسیط شجاعت کے شاہین ہو. پتنگے جانتے ہو نا یہ جو بارش میں نکل آتے ہیں کیڑے پتنگے، یہ زمین پہ رینگنے والے پتنگے ہیں. ان سے ڈر کیسا؟ فرمایا تم وہ لوگ ہو قد اختارکم اللہ فی الذر الاول لنصرت ولیہ و فرحت نبیہ. اللہ نے تمہیں عالم ارواح سے بھی پہلے ذر اول میں حسین کی نصرت کے لیے چن لیا تھا.
جس نے یہ رٹا ہوا ہے پہلے خطبہ سنا ہوا ہے وہ بے شک منہ دھر کر کے سنے، اور جو مجھ سے سن رہا ہے پھر قیمت میری پہ سننا ہوگا۔ ہاں، اور میں نے بڑے بڑوں کے سامنے عباس کے پاک علم کی قسم کہا ہے، مجتہدین کے سامنے کہا ہے، میں نے کہا رکھو ان سب کے سروں پہ قرآن کہ جو بھی ہندوستان ہو یا پاکستان جو بھی ممبر پہ بیٹھتا ہے کون ہے جو غضنفر کو نہیں پڑھتا؟ ڈنگے کی چوٹ پر کہا ہے، نیٹ پہ دیکھ لو، موجود ہے میرے یہ جملے، اور کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ میں نے کہا صرف غضنفر شاہ نجف کا دیا پڑھتا ہے۔ ہاں، پھر سب کوئی میرے چبائے ہوئے لقمے استعمال کرتا ہے۔ سر اٹھاؤ جن کے پاس سماعت کا ہنر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے پاس؟ ذرے اول میں، یعنی عالم ارواح سے بھی پہلے، قد اختارکم اللہ، تمہیں اللہ نے چنا لنصرت ولیہ، اپنے ولی کی نصرت کے لیے، وفرحت نبیہ، اپنے نبی کی دلی فرحت کے لیے۔ اب حسین بتا رہا ہے مقصود جعفری کہ یہ لوگ کون ہیں جو حسینی خیمے میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں انتم لب البریت، تم کائنات کا جوہر ہو۔ اللہ، ابھی اصحاب کا تعارف ہو رہا ہے، جب عباس کا شروع ہوگا پھر میں کرسی چھوڑ دوں گا، بلکہ نہیں پہلے چھوڑ دیتا ہوں۔ ارادے گھر کی بات ہے، تھکنے لگے تو اشارہ کر دینا۔ اچھا، یہ تو تمہاری طلب پہ ہے، یہ سینے میں جو کچھ ہے وہ شاہ نجف کا دیا ہے، اور علی گن کے دیتا ہی نہیں۔ ہاں، میں نے گستاخی سمجھا، حسین کے اصحاب کوئی معمولی ہیں؟ آدم کا جگر نہیں حسین کا سپاہی ہونا۔ میں نے کہہ دیا، اللہ جانے جنگل میں کہا جاوا دی۔ عباس کہہ رہے ہیں انتم لب البریت، تم کائنات کا جوہر ہو، وخلاصۃ الخلیقت، خدا کی مخلوق کا خلاصہ ہو۔ اب ایک دم کروٹ لے رہا ہے اسد اللہ کا اسد، لسان اللہ کی زبان، علی کا نقش ثانی۔ عباس کا دھن والو یہی تھوڑا کمال ہے کہ جس علی نے پرکار مشیت کو دوسرا علی نہیں بنانے دیا، اس کی موجودگی میں یہ علی بن کے آیا۔ ہاں، اب میں نے کرسی چھوڑی ہوئے، ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں ہے، اندر والو باہر والو۔ عباس کہہ رہا ہے تم کائنات کا جوہر ہو، تم مخلوق الہی کا خلاصہ ہو۔ الستم تعرفونی، تم مجھے نہیں جانتے، میں کون ہوں؟ فرمایا انا ہیبت الجبار، میں جبار کی ہیبت ہوں۔ تو میں نے کہا
ہے نا جب تک ادھر سے عطیہ نہ ہو. کس کا جگر ہے؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ انا حیبت الجبار، میں خدائے جبار کی حیبت ہوں. جیسے خطابت ہر ایک کو نہیں آتی، علم الگ عطیہ ہے، خطابت علیحدہ عطیہ ہے. ایسے مومن ہونا ایمان الگ عطیہ ہے، سماعت الگ عطیہ ہے. جو سننے کا ہنر جانتے ہیں، ہاں میں ان سے داد چاہوں گا، اپنے لیے نہیں. علی کے بیٹے کے اس جملے کے لیے فرمایا مجھے جانتے نہیں، انا طلبۃ القرار، میں حیدر کرار کی آرزو ہوں. منزل ابھی بھی کافی آگے ہے. دعا کر رہا ہوں کہ آخری سرحد تک میرے سامعین اس قافلے سے بچھڑ نہ جائیں. فرمایا میں خدائے جبار کی حیبت ہوں، میں حیدر کرار کی آرزو ہوں. انا سیف و صاحب ذوالفقار، میں ذوالفقار والے کی تلوار ہوں. پچھلے محلے والوں سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. عباس کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لو کنت وحدی فاحامی علی سید الکریم. فرمایا اللہ کی قسم اگر تم نہ بھی ہوتے اور میں اکیلا ہوتا، اب جو چٹکلوں کی نیت اگر لے کے بیٹھے ہیں تو غزل فر نے کبھی زندگی میں چٹکلے بیان نہیں کیے. میرے پاس ہوتے علم کے پہاڑ ہیں جو اس بوجھ کو اٹھا سکے، وہ میرا ہم سفر رہے. فرمایا واللہ لو کنت وحدی، اللہ کی قسم اگر میں اکیلا بھی ہوتا تو پھر کیا، فاحامی علی سید الکریم. حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میں اس کریم سید کی حمایت تب بھی کرتا. اور اب جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ ممبر کی قسم نہیں، ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اسے خریدو گے تو آگے ترجمہ کروں گا. اپنے لیے نہیں، زندگی میں وہ داد سنی ہے کہ کوئی خواب میں تصور نہیں کر سکتا، خود کوئی حسرت نہیں. لیکن جو جملے عباس نے بولے ہیں اگر اس کو خراج پیش نہ کیا جائے تو پھر توہین ہے صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے کے کلام کی. فرماتے صبح ہونے والی ہے نا، صبح ہونے والی ہے. اذکرکم غدا زلازل یوم عظیم، کہا ذرا سورج تو نکلنے دو عاشور کا، میں تمہیں کل دکھا دوں گا کہ قیامت کے زلزلے ہوتے کیا ہیں. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں ویسے تو وہ لوگ بھی ہیں جو میری ہی کیسٹوں کو علامہ کہتے ہیں. ہاں جو اصل اور نقل کا فرق سمجھتے ہو سر اٹھانا. میں اذکرکم غدا زلازل یوم عظیم، میں کل تمہیں دکھاؤں گا کہ قیامت کے زلزلے کیا ہوتے ہیں. اب جو ایک لفظ ہے، خدا کی قسم یہ لفظ نہیں، قرآن فصاحت ہے، تورات بلاغت ہے. ہاں میں اس پچھلے محلے پر یہ جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے تھوڑا سا مشکوک ہوں.
چند جملے ہیں، ایک ایک جملے میں جملہ کائنات بن رہے۔ ہاں میں دیکھتا ہوں نا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کو سننے کا کتنا ہنر آتا ہے۔ ایک ایک جملے پر عاشق جعفری میرا غازی مولا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، پہلے کہا اللہ کی قسم کل میں تمہیں دکھاؤں گا قیامت کے زلزلے کیا ہیں، سار اٹھانا، وجہ اللہ کے بیٹے کے چہرے پہ جلالہ، فرماتے ہیں غدن واللہ احیر جبرائیل، اللہ کی قسم کل میں جبرائیل کو حیران کر دوں گا۔ نہیں کچھ لوگوں کے سروں سے گزر گیا ہے جملہ۔ اس جبرائیل کی بات کر رہا ہے عباس جس نے علی کا خیبر دیکھا ہے۔ جس نے خیبر میں علی کی تلوار کے نیچے پر بچھایا، فرمایا اسے حیران کر دوں گا۔ پھر قسم کھائی غدن واللہ ادہشو اسرائیل، اللہ کی قسم کل میں اسرائیل کو دہشت زدہ کر دوں گا، وہ دہشت میں رہ جائے گا کہ جتنی تیزی سے عباس مار رہا ہے کس کس کی روح نکالوں۔ میرا خیال ہے باقی ادھار کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے نعرہ لگایا ہے یہ نہیں تھکے ہوں گے، مان لیا میں نے، جنہوں نے نہیں لگایا انہوں نے تو ثبوت دے دیا نا کہ تھک گئے ہوں۔ غدن واللہ ہے کل میں اسرائیل کو دہشت زدہ کر دوں گا، روحیں نکالنا بھول جائے گا۔ اب اے کاش میرے سامنے علماء ہوتے، علم صنائع، علم بدائع، علم معانی، علم بیان جاننے والے، پھر وہ لسان اللہ کے بیٹے کے اس جملے کو سنتے اور سنتے۔ عباس کہتے ہیں لِأَهْلِ الشَّامِ غَدًا احفر حفرن بحافر فرسی، مصدر ہے حفر، حفر یہ جیم والی فے اور رے، اس حفر کے لفظ سے امیر الکلام کا بیٹا کیا کھیلا ہے۔ ایک دفعہ الف لگائی ہے حفر سے پہلے آحفرو، ایک دفعہ الف لگائی ہے بعد میں حفرن، ایک دفعہ لگائی ہے درمیان میں بے حافر۔ نہیں اب میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد تم خطبے کے حقدار ہو بھی صحیح یا نہیں۔ بالکل یہ قسم اگر مل گیا ثبوت خریدار ہو، کہے بنا کئی سناتا رہوں گا، ورنہ ہاتھ رکھ دیا ہے، کم از کم اس دھرتی پر یہ آخری خطبہ ہوگا، اس کے بعد بیان ہوں گے، خطبہ نہیں ہوگا۔ عباس کہتے ہیں کل جب میں اشہل کو، اشہل عباس کے گھوڑے کا نام ہے، جب دوڑاؤں گا تمہیں محسوس ہوگا کہ میرا رہبار اپنی ٹاپوں سے شامیوں کی قبریں کھودتا جا رہا ہے۔
میرے بھائی خوبصورت شعر تھے جس کے بھی تھے. لوح محفوظ پہ لکھوں گا میں غازی کی وفا. لیکن لوح محفوظ کیا ہے؟ اگر میں لکھتا، اگر اس کو میں لکھتا تو میں یوں لکھتا: قلب حیدر پہ ہے لکھی ہوئی غازی کی وفا. میری کوئی اپنی بات تھی. شاد بات جیت اب حق ہے تمہارا. دیکھو جو حقدار کے حق میں ڈنڈی مارے، ہم 1400 سال سے لڑ ہی تو حق میں رہے ہیں. ہاں یقیناً میرے سامنے حلالی ہے، سارے موالی ہیں، خریدار ہیں. فرمایا احفر حفر بحافر فرسی، تمہیں لگے گا کہ میرا گھوڑا اپنے سموں سے شامیوں کی قبریں کھود رہا ہے. اور اب یہ جملہ اس سے بھی پڑھا ہے. ذات واجب جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا نا، منبر کی قسم، پتہ نہیں مجھ پر کتنا نشہ طاری رہا. میں کتاب یوں الٹی کر کے چہرے پہ رکھ کے یوں لگتا تھا کبھی جنت میں گھوم رہا ہوں، کبھی عرش پہ گھوم رہا ہوں. اور میں نے کہا تیری اس بلاغت کو میں جتنے سجدے بھی کروں اے پاسبان حرم وہ بھی کم ہے. یہ بات تو ہی کر سکتا ہے. فرمایا شرط ایک ہے، فَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لَأَجْعَلُ أَصَابِعِي سَيْفِي وَالسَّمَاءَ طَرْسِي. فرمایا شرط یہ ہے، اگر میرے امام نے مجھے اجازت دے دی، میں تلوار نہ بھی ہو اپنی انگلیوں کو ذوالفقار بنا دوں گا. فرمایا فَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ، شرط یہ امام اذن دے دے تو کیا کروں گا؟ لَأَجْعَلُ أَصَابِعِي سَيْفِي، میں انگلیوں کو تلوار بنا لوں گا. ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، چھوٹا سا سنا دوں؟ نہیں ویسے میں تم سے مولا کی قسم راضی ہوں، اگر کہو تو بس کرو. ایک حاکم گزرا ہے مرہ بن قیس، یاد رہے گا نا اس ملعون کا نام. اس کو پتا چلا کہ جنگ نہروان میں علی نے تیرے آباء و اجداد کو تہ تیغ کیا تھا. اس کے دل میں علی کے حسد کی آگ بھڑکی. کہتے علی زندہ ہوتا تو میں علی سے اپنے بزرگوں کا بدلہ لیتا. چلو علی نہ صحیح، علی کی قبر تو ہے نا. اس لیے میں ہر 5 منٹ بعد تم سے پوچھتا ہوں کہ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں. کہتا میں علی کی نعوذ باللہ قبر کو مسمار کروں گا، علی کو باہر نکالوں گا، اور آگے جو بکواس ہے میری زبان کو زیب نہیں دیتی. 10,000 لشکر ساتھ لیا، نجف پہنچا.
تم تو میرے ساتھ زواری کر چکے ہو، تم بھی کر چکے ہو، ہاں، اور جو باقی گئے ہو وہ بھی ذہن میں رکھنا، آگے ثبوت آنے والا ہے۔ بس علی کی تربت کے پاس آیا، ہاتھ مار کے کہنے لگا یا علی اٹھ، بچا سکتے ہو اپنی قبر کو تو بچا دو۔ تزلزل قبر امیر المومنین وخرجت منہ اصبعین۔ بیٹھے چلے گئے ہو، علی کی قبر کو زلزلہ آیا، قبر سے 2 انگلیاں نکلی، بلا تشبیہ کمر میں آئی، کرچ کی آواز آئی، 2 ٹکڑے ہو کے گرا۔ اب بھی علی کی قبر میں انگلیوں کے 2 سوراخ موجود ہیں۔ فردوسی شاعر کا نام تو سنا ہے، صدیوں پہلے 800 سال پہلے گزرا ہے، فردوسی، اس کا شعر ہے، اس نے بنایا کیا؟ شہے کہ زد بد و انگشت مرلا بدنی، کہتے ہیں علی وہ بادشاہ ہے جس نے مرہ کو 2 انگلیوں سے 2 ٹکڑے کیا، برائے قتل عدو ساخت ذوالفقار انگشت۔ کہتا ہے کتنا کمال ہے، اگر ذوالفقار نہیں تھی تو علی نے انگلیوں کو ذوالفقار بنا دیا۔ آیا علی، لاکھوں تعظیمی سجدے میں تیری ذات کو کروں، لیکن کیا کہنے تیرے عباس کے، تو نے انگلیاں بعد میں دکھائیں۔ عباس پہلے کہہ رہا ہے اگر حسین اجازت دے دے۔ ارادے 2 جملے مجھے پورے کرنے دو، بس آپ میرے حصے کا باہر ریاض پڑھ دیں گے، لیکن میں بات کو کنارے لگا لوں، ٹھیک ہے؟ بلوا لو ان کو، سر اٹھانا، کوئی کھڑا ہے تو اسے بھیج دو، اور آؤ خود سنو، کیونکہ یہ جملے جو ہیں یہ حسرت بن جائیں گے اگر نہ سنے تو۔ ہاں، کیونکہ ابھی میں نے ترجمہ ادھورا کیا ہے۔ لو اذن الامام، اگر امام اذن دے دے پھر کیا کروں گا؟ لأجعل اصابعی سیفی، انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا۔ توجہ، کیونکہ پہلے کہا ہے نا ہتھیار نہ بھی ہوں، بس حسین کی اجازت ہو تو انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا۔ وَالسَّمَاءَ تُرْسِي، میں آسمان کو ڈھال بنا لوں گا۔ کہکشاں دیکھیے نا، کہکشاں اربوں کہکشائیں ہیں، کتنی؟ اربوں، اور ایک ایک کہکشاں میں خربوں ستارے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا ستارہ اگر زمین پہ آئے پوری زمین پہ یوں چھا جائے جیسے گھڑے پہ ڈھکنی، یعنی ایک ستارے کا وزن زمین کے برابر۔ اربوں کہکشائیں ہیں، ایک ایک کہکشاں میں خربوں ستارے ہیں، اور ید اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے میں چاہوں تو آسمان کو ڈھال بنا لوں۔ اب یہاں سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے تمہیں کہ عباس کی کلائی میں کیا ہے؟ اس لیے میں نے اگر یاد ہو آپ لوگوں کو جو میری ہر مجلس سنتے ہیں،
جب معاہدہ پھر واپس آتا ہوں، یہی آتا ہوں، 2 جملے رہ گئے ہیں ابھی ان کا ترجمہ واجب ہے مجھ پر، کیونکہ کربلا کا واقعہ حادثہ نہیں، حادثہ نہیں ہے، یہ منگولے کی غلطی ہے، کیوں حادثہ ہے نہیں، حسین اور اللہ کا طے شدہ معاہدہ ہے۔ حسین نے ایک ایک جز طے کی، اپنے ایک ایک ساتھی کا نام لکھوایا، قبیلہ لکھوایا، حسب لکھوایا، نسب لکھوایا، پیشے لکھوائے، عمریں لکھوائیں، مجھ چند لمحے نہیں سکنا، میں جانے والا ہوں، کیمرے کے پیچھے والا ساتھ رہنا۔ حسین نے کہا تھا کاتب تقدیر لکھ حسین ابن علی، قلم سرسرایا حسین ابن علی، حسین بولا لکھ عباس ابن علی، سناٹا چھا گیا۔ میں نہیں جانتا میرے سامنے کون کس پانی میں ہے، سناٹا، نہ قلم چل رہی ہے، نہ سریر قلم، نہ آہٹ، نہ سرسراہٹ۔ تھوڑی دیر حسین دیکھتا رہا، مالک تیرا کاتب لکھ کیوں نہیں رہا؟ آواز حسین یہ بتا عباس بھی لڑے گا؟ مالک میرا سالار ہے، لڑے گا تو صحیح، پھر معاہدے میں ترمیم کر۔ کیوں مالک؟ اس کے لیے ترمیم کیوں؟ کہا حسین تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، تیرے بابا علی کی کلائی میں میں رہتا ہوں، اب میرے سامنے سارے علی والے ہی بیٹھے ہو نا، بھئی ید اللہ جو ہے، اللہ کا ہاتھ جو ہے تو اللہ ہی رہتا ہے نا، تیرے بابا علی کی کلائی میں میں رہتا ہوں اور عباس کی کلائی میں ہم دونوں رہتے ہیں۔ اللہ اللہ ہاں ہاں اب بات کر رہے ہیں حسین اگر اجازت دے، ابھی سوچ لو اگر تھوڑی سی بھی تھکن ہوئے تو ادھار، اچھا تو پھر حلالیوں موالیوں پھر سر اٹھاؤ، میرے ساتھ آؤ، آؤ بسم اللہ۔ بس میں انتظار میں تھا، آج ادھار نہیں ہو، لسان اللہ کے بیٹے کے خطبے کے جملے کا ترجمہ کر کے میں ممبر آپ کو دینے لگا ہوں، آپ تبرک المصائب پڑھ دیجئے گا، سر اٹھانا۔ فلما بلغ الی ہنا، جب عباس یہاں پہنچا نا کہ اگر حسین اجازت دے دے، ہتھیار بے شک نہ دے، میں انگلیوں کو تلوار بنا لوں گا، میں آسمان کو ڈھال بنا لوں گا۔ ایک حسینی دوڑتا ہوا آیا، اس نے خبر دی، کیا؟ ان رجلا من عسکر اہل شام کان یتجسس حول الخیام والخندق، مولا میں نے دیکھا ہے ایک شامی خیموں کے باہر، خندق کے باہر جاسوسی کر رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آیا۔ اس وقت تک 50 منٹ مجھے ہو گئے، بلکہ 51 منٹ، 51 منٹ میں اتنا بڑا جملہ میں نے ممبر کی قسم نہیں کہا جو اب کہنا ہے۔ اسی لیے بار بار پوچھ رہا ہوں تم سے کہ حاضری ہے تو بیان کرو نہ ادھار کرو۔ جب یہ سنا جلال آیا، وَصَبَا كَاللَّيْسِ الْمُغْزِمِ، جیسے بگر شیر بپھر کے اٹھے، عباس اٹھا، راکب علا متن جواد بلا سرجن، ریاض بھائی زین نہیں رکھی عباس نے، ننگے پیٹھ اشحال پہ سوار ہوا، وقف امام الجیوش، شامیوں کے لشکر کے سامنے باغ کھینچی، اور عباس نے کہا یار
नस्मत अल-फजूर, और फिस्क और फजूर की पैदावारों, वर्रोज़ा अल-खुमूर, माओ के दूध से ज्यादा शराब पे पलने वाले नापाकों, सर उठाना। मुझे अभी से आशिक जाफरी भाई दारा है, मेरा दिल चाह रहा है मेरे पर निकल आए, मैं उड़ जाऊं और आसमान पे खड़े होकर ये जुमला बोलूं। फरमाया कदाबे आबाएकुम लैलतल हिजरत ततफहसुना हौला बुयूत नूर, कहा बाप दादा की सुन्नत अदा कर रहे हो, जैसे उन्होंने शबे हिजरत बैत नूर की जासूसी की थी, हुसैन के खेमों की जासूसी करने आए हो। अब यही फिक्रा है जिसके लिए मैंने तुम्हें तकलीफ देनी है, ये वसूल कर लो। मैं गया। अब्बास कहता है इज़ लम यजसिर आबाउकुम अयतसव्वरुल जिदारा व काना अलीयुल हिजरत नाइमन फकैफ बिकुम व अलीयुल लैलतुल आशूर यक़ज़ान। फरमाया तुम्हारे बाप दादा को शबे हिजरत ये जुर्रत हुई थी कि वो दीवार फांद के अंदर चले जाएं, हालांकि हिजरत वाला अली तो सोया हुआ था। वफा के जोश को अब्बास हाथ मार सके, वफा के जोश को अब्बास हाथ मार सके, खिलाफ मर्द ये शब्बीर उठा न सके, फुरात छोड़ के भागे हैं पास बार फुरात, अली के शेर के हमें किताब ला न सके। अभी आधा जुमला बाकी है, आधा, एक मिनट भी बाकी नहीं पढ़ना मैंने। फरमाया लम यजसिर आबाकुम, तुम्हारे बाप दादा को जसारत न हुई, हिम्मत न हुई, अयतसव्वरुल जिदार कि दीवार ही फांद जाते, वकाना अलीयुल हिजरत नाइमन, हालांकि हिजरत की रात वाला अली जाग रहा था। और तुम क्या बिगाड़ सकते हो? जानते नहीं हो आज तो शबे आशूर का अली जाग रहा है। समझ नहीं आ रही बात नहीं ना। अब सोचते रहना, मैंने कुछ कहा तो शायद तस्मे टूट जाए। अली ने अपने बाबा को शबे हिजरत का अली कहा, खुद को शबे आशूर का अली कहा। शबे हिजरत वाले अली ने एक को बचाना था, और अब्बास ने पता नहीं किस किस को बचाना है? जिसने एक को बचाना था उसने उसी रात अल्लाह से रिजाएं ले ली। बस मैं गया, सोचते रहना। शबे हिजरत वाले ने, जिसने एक मोहम्मद को बचाना था, उसने अल्लाह से रिजाएं ले ली। और जिसने 72 को बचाना है, जिसने शबे आशूर के मोहम्मद को बचाना है, वो क्या लेगा? मेरी तरफ देखना। बस फर्क है, अल्लाह करे अब हलालियों के समझ में आ जाए। अली से अल्लाह ने कह रखा है तू जब चाहे लोहे महफूज का लिखा मिटा सकता है। अब्बास से अल्लाह ने कहा है तुझे लोहे महफूज की जरूरत क्या है? तू जब चाहे अपनी लोहे महफूज बना सकता है। कमाल है ना। मुफस्सिर कुरान शुनिंदा आले इमरान खतीब इमाम कौरैन असास सरकार अल्लामा ज़फ़र अब्बास हाशमी आपसे खिताब फरमा रहे थे। बस चंद लम्हों में हाज़रीन मोहतरम मुनारा हुसैनाबाद